موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے بندہ گریہ زاری کر رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو خود ترس آ گیا۔ عرض کی مالکہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ خالق فرمایا موسیٰ اتنا روئے کہ یہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ بلند کرے کہ میرے آسمان تک اس کے ہاتھ پہنچ جائیں، مجھے رب ہونے کی قسم ہے اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی باری تعالیٰ مصلحت اور حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ اس لیے دعا قبول نہیں کروں گا کہ یہ ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے، مجھے ایسے بندوں کی دعا قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی بھائی مل کے درود پاک پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ سنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ حلال روزی کے بارے میں، رزق حلال، اس کے بارے میں آج قرآن پاک کی آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتوں کی ہمیں سمجھ ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں، بہت ساری باتوں کا ہمیں علم ہے لیکن ہم اس پر عمل کرتے نہیں، بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں ہمیں یاد ہیں لیکن ہم ان کو پڑھتے نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں جس مالک ذوالجلال نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آج جو میں نے قرآن پاک کی آیت کا انتخاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاک اور صاف چیزیں کھاؤ۔ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاک اور صاف چیزیں کھاؤ۔ اب دیکھیں پاک اور صاف، جیسے مسلمانوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، بکری کا گوشت، مرغی کا گوشت وغیرہ وغیرہ، یہ جو حلال ہمارے لیے چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہیں اور پاک ہیں، ہمارے لیے ہم اس کو کھائیں گے۔ اچھا یہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم کھا لیں تو ہمارے لیے پاک ہیں، حلال ہیں، لیکن طریقہ کار، اگر گائے کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا جائے، اس کا گوشت حلال اور جائز اور پاک ہے۔ اسی گائے کو اگر جھٹکے سے کیا جائے تو حرام ہے۔ ایک بکرے کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت کھایا جائے تو حلال ہے، حلال طریقے سے، حلال جانور حلال طریقے سے ذبح کیا گیا، اس کو حلال طریقے سے پکایا گیا، اس میں ساری حلال چیزیں ڈالی گئیں، پھر اس کو کھائیں، وہ جائز ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے سے کھا لیں آپ۔ لیکن اگر وہی گائے، وہی بکرا، وہی حلال جانور جو ہمارے لیے حلال ہیں، انہی کو ذبح نہ کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے اور اس کو جھٹکے سے کیا جائے تو وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ اللہ پاک نے ان کو حلال قرار دیا، اللہ نے ان کو حلال قرار دیا، ہم نے اس کو
جو لوگ یہ عمل کریں، ہم تو نہیں الحمدللہ، لیکن جو لوگ یہ عمل کریں اس نے اس کو حرام کر دیا۔ اب وہی جانور جو گائے یا بکرا یا مرغی یا وہ جو گائے کا یا جو گوشت ہم کھاتے ہیں، ذبح کر کے کھاتے ہیں، یا جو ہم روزی کما کے لے کے آتے ہیں۔ ایک مثال، ایک بندے نے ایک بکرا خریدا اور اس نے کہا جی میں نے اس کو خود ہی ذبح کرنا ہے اور خود ہی اس کو گھر میں پکانا ہے۔ اب اس نے لایا بھی، وہ خرید کے لے کے آیا، اس نے اس کو ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، اس کو اندر حلال چیزیں ساری ڈالی، اس کے بعد اس کو کھانا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ پر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس پیسوں سے بکرا خرید کے لایا ہے، اگر روزی حرام ہو تو سارا کام اگر اس کی روزی ہی حرام ہے تو باقی سارے کا سارا، لایا بھی حلال طریقے سے، ذبح بھی حلال طریقے سے کیا، اس میں تمام تر پاک چیزیں ڈالی اس نے، لیکن جب اس نے کیا کیا؟ جب اس کو خرید رہا تھا تو حرام پیسوں سے اس نے خریدا اس کو۔ اب حرام کمائی، حرام گوشت، حرام خون، حرام پیسہ، حرام رزق جس کے اندر چلا جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج اس لیے اس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے کہ یہ کاروباری لوگ ہوں یا ملازم پیشہ لوگ، جو بھی روزی کماتا ہے اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اپنی روزی کو حلال کرے۔ اگر حلال روزی نہیں ہوگی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا مقبول بندہ بن سکتا۔ اچھا، ایک بندے نے بہت ساری رشوت لے لی، حرام طریقے سے پیسہ کما لیا، اس نے قربانی جو کی وہ 2 لاکھ روپے کی، اس نے زکوٰۃ بھی بڑی دی، خیرات بھی بڑی دی، صدقہ بھی بڑھا دیا اس نے، کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کہہ دیتے ہیں جناب تمہیں کیا پتا اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ایک بات تو بتائیں ذرا، ایک بندے کے کپڑے ناپاک ہو گئے، اس نے نالی کا پانی لے کے اس کپڑوں کو دھو لیا، تو کیا کپڑے پاک ہو گئے؟ پھر کہا جائے تمہیں کیا پتا، ہم نے تو پانی سے دھویا ہے۔ تو بھائی اس پانی کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ اگر حلال روزی کما کے ہی نہیں لے کے آ رہے، حلال پیسہ کمایا ہی نہیں جا رہا، تو پھر اس سے حلال رزق جو گھر میں نہیں آئے گا تو دعا قبول کبھی نہیں ہوگی۔ دعا قبول، ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمیں حلال روزی کمانی چاہیے۔ یہاں پر حدیث پاک سنیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے نے کپڑا پہنا اور کپڑا پہننے کے بعد کپڑے کا 10واں حصہ، 90 حصے 90 پیسے اس کے ٹھیک تھے، 10 پیسے اس کے خراب تھے، جس سے اس نے کپڑا خریدا، پھر اس نے کپڑے کو پہنا، جس نے وہ کپڑا پہنا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ حرام روزی، حرام رزق، حرام پیسہ کما کر لائیں، وہ کپڑا پہنے تو دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب جہنم میں ڈالے گا۔ سوچے تو صحیح، اگر حرام کمائی کر کے اس کی روزی لا کے کھائی جائے، اس کا خون بنے، اس کا گوشت بنے، تو کیا پھر اللہ اس سے راضی ہوگا؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جس کے کپڑوں کا 10واں حصہ بھی حرام ہو، اللہ اس کی نمازوں کو قبول کرتا نہیں ہے۔ اللہ، آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے حلال کھانے والے ہیں، حلال کمانے والے، لیکن معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تاجروں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ اپنے مال کو قسمیں کھا کے مت بیچو، کیونکہ قسم کھانے سے، مال بیچنے والے کی قسم کھانے سے مال کی جو کمائی ہے اس کی برکت اڑ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کپڑے کا 10واں حصہ بھی حرام ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آگے ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے،
قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کسی کے اندر ایک نوالا بھی حرام چلا جائے، ایک نوالا بھی حرام چلا جائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قسم اللہ پیدا کرنے والے کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، جس کے جسم کے اندر ایک لقمہ بھی حرام چلا جائے، اللہ پاک اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالات کیسے، ماحول کیسا، ہم کر کیا رہے ہیں، کس معاشرے میں گھوم رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ مسلسل ضد کرنا، یار میں تو دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں باقاعدگی سے، باقاعدہ طور پر دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جناب صوفی صاحب میں تو رو رو کے بھی دعا مانگتا ہوں، اللہ اکبر، میں تو رو رو کر بھی دعا مانگتا ہوں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد میں جس کے اندر ایک لقمہ بھی حرام چلا جائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، جس کی ساری زندگی کی کمائی حرام ہو، اللہ، جس نے 10 سال کے اندر حرام ہی کمایا ہو، رشوت کا لین دین کیا ہو، جس نے 5 سال یا 15 سال یا 20 سال اس نے حرام ہی کما کے حرام ہی کھلایا ہو، تو پھر سوچو دعائیں قبول ہوگی۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی جگہ سے ہدیہ آیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا، کھایا اس کو، پھر پتا چلا کہ یہ جو دینے والا ہے اس کا پیسہ حلال نہیں تھا، آپ نے منہ کے اندر انگلی مار کے کہہ کر دی، اتنی مرتبہ کہہ کر دی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا کہ کہیں ان کی روح ان کے جسم سے جدا نہ ہو جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اللہ اگر ابھی بھی کوئی خون کا قطرہ باقی رہ گیا تو مجھے معاف کر دے۔ آج اس چیز کو ترجیح نہیں دی جاتی کہ بس پیسہ آنا چاہیے، کہیں سے آیا جائے، پیسہ آنا چاہیے، حلال حرام چاہے ناجائز چیز بیچ کر جائز چیز بیچ، کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ آنا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، پھر صدقہ خیرات کر دیں گے، پھر بہت سارا مال بھی ہم دے دیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ ایسے ہی راضی ہو جائے گا۔ پھر جب وہ دے رہے ہیں تو لینے والا وہ اس سے کہتا ہے یار تو دے دے، پھر سے کہا جائے یار پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہتا ہے ابھی بھی قبول نہیں کرنا، تو پھر کب اس نے قبول کرنا ہے؟ اللہ، حلال رزق کمانا یہ عبادت بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، تو ایک شخص گزرا جو مسلمان نہیں تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، خوبصورت نوجوان تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب بات ہے، اگر یہ بندہ حق پر ہوتا یعنی مسلمان ہوتا تو کتنی خوب بات تھی، کتنی اچھی بات تھی اگر یہ حق پر ہوتا۔ یہ جو غلط طریقے کی طرف جا رہا ہے، یہ غلط طرف جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جا رہا ہے اپنے بہن بھائی اپنے بیوی بچوں کو روزی کما کے دینے کے لیے تو یہ سیدھے رستے پر ہے، اللہ، یہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور اگر یہ اس کام کے لیے نہیں جا رہا، اپنی عیاشی اور غلط کام کے لیے جا رہا ہے، تو یہ شیطان کے رستے پر ہے۔ یہ سیدھے رستے پر لگا رہے تو اللہ اس کو ایمان کی سلامتی بھی دے دے گا، ایمان بھی دے دے گا، توفیق بھی دے دے گا۔ یعنی بچوں کے لیے، اولاد کے لیے حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ اگر کوئی عبادت میں کمی پیشی رہ جائے گی، حلال رزق ہوگا تو اللہ اسے بھی قبول کر لے گا۔ اصل بات ہے حلال رزق کمانا۔ یہاں تو اگر کوئی بات کہی جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہمیں اٹیک کیا جا رہا ہے۔ آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ حلال روزی کمانا فی زمانے کے اندر کتنا مشکل ہو گیا، کتنا مشکل ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو ایمان والے ہیں نا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے مشکل، جب بھی کوئی چیز بیچیں، سودا کریں، لین دین کریں، دنیا کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق کریں۔ تاجروں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے،
خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو ایمانداری سے اپنا سودا بیچتا ہے، سودا بیچنے میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ نبیوں کی، صدیقوں کی اور شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ جو تاجر جھوٹ نہیں بولتا خرید و فروخت کے وقت، جو تجارت کرنے والا اللہ کو یاد کرتا ہے، غلط بیانی نہیں کرتا، حلال طریقے سے کماتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، خرید و فروخت میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن شرط اول یہ ہے کہ ایمان والا ہو، صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، تجارت کرتا ہو ایمانداری سے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اچھا، ایک بندہ نمازیں بھی بڑی پڑھتا ہے، قرآن بھی بڑا پڑھتا ہے، روزے بھی بڑے رکھتا ہے، لیکن حلال روزی نہیں کماتا، سوچے تو صحیح بھلا کیا کرنا۔ حضرت عمر کی بات سنیں، اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں بازار میں جاؤں اپنے بچوں کی مزدوری کے لیے، محنت مزدوری کے لیے بازار میں جاؤں، محنت اور مشقت کرنے کے لیے، اور محنت مشقت کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب میں بازار میں جاؤں محنت مشقت کرتا ہوں اپنے بچوں کی روزی کے لیے تو اسی حالت میں مجھے موت آ جائے، یہ میری دعا ہے۔ حضرت عمر کی دعا ہے کہ حلال روزی کماتے ہوئے موت آئے۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام بھی محنت کیا کرتے تھے، مشقت کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے تھے یا مزدوری نہیں کرتے تھے یا مشقت نہیں کرتے تھے۔ انبیاء جو صرف اشارہ کر دیں تو کائنات کا نظام تبدیل ہو جائے، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو خالق اس کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے۔ انبیاء علیہ السلام کا شان رتبہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے نا، یعنی اللہ رب العزت کی شان کے بعد اگر کسی کا رتبہ یا مقام بنتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات کا یا انبیاء علیہ السلام کی ذات کا بنتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی مزدوری کیا کرتے تھے، مشقت کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، کھیتوں کو جا کے پانی لگایا کرتے تھے، محنت اور مشقت کرتے تھے۔ ابو البشر ساری روح زمین کے سارے تمام تر انسانوں کے باپ، انہوں نے سمجھایا کہ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، فارغ نہیں رہنا، اپنے ہاتھوں سے کر کے کھانا ہے۔ اللہ ادریس علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کپڑے سیا کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بوریاں سیا کرتے تھے، اللہ زنبیل بنایا کرتے تھے۔ پھر یہ ہاتھ سے وہ کھجور کی پتوں کا آپ نے دیکھا ہوگا جو پنکھا گرمی کے وقت ہاتھ میں جھلنے کا، یہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام اس کو بنا کے سیل کیا کرتے تھے، بیچتے تھے، اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ یہ نبیوں کی شان ہے، نبیوں کی شان۔ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے۔ سارے نبیوں نے محنت اور مشقت کی ہے، اور حرام سے بچنے کے لیے، حلال کھانے کے لیے مزدوری، مشقت اور محنت کی ہے۔ صحابہ کرام نے محنت کی ہے، تابعین نے محنت کی ہے، تبع تابعین نے محنت کی ہے، سارے نبیوں نے محنت کی ہے۔ اب سب سے بات کرتے 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 نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاس آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بذات خود بکریوں کو پالا۔ شروع میں پہلے بکریوں کی تجارت کی، بکریوں کی پال کر، اس کے بعد پھر تجارتیں شروع کر دی۔ یہ دو پیشے، پھر تیسرے نمبر پر جہاد کا پیشہ اختیار کر دیا، جہاد۔ جب سب نے محنت کی ہے تو ہمیں بھی ضرورت ہے، لیکن محنت تو سبھی کرتے ہیں،
مشقت تو سبھی کرتے ہیں، ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ حرام اور حلال میں تمیز ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، پتہ چلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا ہے، حرام چیز کو چھوڑ دیا ہے، حلال کے اوپر محنت اور مشقت کی ہے، ناپ تول میں کمی نہ ہو، سودا بیچنے میں کوئی کمی پیشی نہ ہو۔ آج دو باتوں کی کمی مسلمانوں میں آ گئی، ناپ تول میں کمی آ گئی۔ سبھی تو ایسا نہیں کرتے اللہ کے فضل و کرم سے، بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، مال بیچنا تو جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر، کسی شعبے کو پکڑ لیں آپ، اگر ایک کا نام لیا جائے گا تو سمجھیں گے شاید ہمیں اٹیک کریں، کسی شعبے کو پکڑ لیں اس میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سب لوگ تو ایسا نہیں کر رہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دھوکہ، جھوٹ، چیز خرید کے کچھ اور رہو، نکلتی کچھ اور ہے، پیسے کسی اور چیز کے دے کے آتے ہیں، نکلتی کوئی اور چیز ہے، اس کو تول کے لے کے اور گھر آ کے کم ہو جاتی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں سارے، کیونکہ یہ سیڈیز کے ذریعے دنیا میں جائے گی کیسٹ، جو بندہ اپنی کمائی کو حرام کرتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اس کو۔ تاریخ یہ کہتی ہے جو اپنی کمائی کے اندر ناپ تول میں جو کمی کرتا ہے، ناپ تول میں جو کمی کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے نا، پیسہ آ جائے کہیں سے بھی آ جائے، بس آ جائے پیسہ، پیسے کی ضرورت ہے، باقی ساری باتیں چلتی رہیں گی۔ کوئی آدمی اگر کاروبار کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے یار میں کیسے پورا کروں گا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ رب تو رازق ہے، وہ تو اس وقت بھی دیا کرتا تھا جب ابھی تجھے دنیا میں آنا تھا، تیری دنیا میں آنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، کچھ ہی جائے کے بعد تجھے دنیا میں آ جانا تھا، اس مقام پر بھی مالک تجھے رزق دیتا تھا۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالی، ہر وقت مکے میں رہتے تھے، کعبہ کے اندر نکلنا بس حاجت کے لیے نکلنا، واپس آ جانا۔ ایک دن سوچا یار ساری زندگی ایسے ہی گزار دی ہے، باہر جاتا ہوں کہیں سے۔ باہر گئے تو بھوک لگی تھی شدت، کئی دن گزر گئے تھے، باہر دیکھے تو ایک شلجم پڑا ہوا تھا، وہ باسی تھا، خراب ہو گیا تھا، اسی کو اٹھا کے دیکھا تو سوچا کہ باری تعالیٰ کیا میرے نصیب میں یہ گندا شلجم بیکار جو وہی تھا؟ اس کو چھوڑ کے واپس آ گئے، حرم میں واپس پہنچے، حرم کعبہ میں، وہاں بیٹھ کے آگے تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کے اسے کہا بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کہا یہ میرے پاس ایک تھیلا ہے اشرفیوں کا، یہ اشرفیاں تمہاری ہیں۔ ان کا یہ کہاں سے آئی ہیں، مجھے کیوں دے رہے تم؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری کشتی دریا کے اندر تھی، دریا میں ہم کشتی لے کے آ رہے تھے تو بڑا طوفان آ گیا، سمندر کے اندر کشتی تھی تو طوفان آ گیا بہت زبردست۔ جب طوفان آیا تو طوفان میں سب نے اپنی اپنی منتیں مان لی، تو میں نے یہ منت مانی تھی اللہ اگر میں بچ جاؤں گا، میری زندگی بچ جائے گی تو میں کعبے جاؤں گا، کعبے جا کر سب سے پہلی نگاہ جس بندے پر پڑے گی یہ ساری اشرفیاں میں اس کو دے دوں گا۔ اور یہ بات کو 10 دن گزر گئے ہیں، 10 دن کے بعد میں یہاں پر پہنچا ہوں، لہٰذا میں نے آپ کو دینی ہے۔ آپ مانتے ہیں واہ میرے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، میں ہی بے صبرا تھا، تو نے تو 10 دن پہلے سے میرے رزق کا انتظام کر کے میری طرف بھیج دیا تھا۔ بے صبرا تو میں ہی تھا نا، میرے اندر ہی بے صبری تھی نا، تو بے نیاز ہے، تو نے تو 10 دن پہلے سے میرا رزق چلا دیا تھا کہ جا اس کو جا کے دے کے آنا ہے۔ صرف انسان کی سوچ ہوتی ہے یار یہ کسٹمر یہ گاہک واپس چلا جائے گا، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اسی کو پکڑ لو یار، لے لو اسی سے جو ملتا ہے۔ سوچ ہوتی ہے یار اسی کو پکڑ لو، اگر یہ چلا جائے گا دکان بند کروں گا، نماز کا ٹائم ہے دکان بند کروں گا، کوئی گاہک آ کے واپس چلا جائے گا، جبکہ رازق تو اللہ ہے۔ سوچ میرے بھائی ایک دکان کا مالک ہے، وہ یہ سوچتا ہے دکان بند کروں گا تو پھر روزی کم ہو جائے گی، ایک اسی دکان پر ملازم ہے، اس کو یہ سوچ نہیں ہے، اس کو پتہ مجھے تو مل ہی جانا ہے،
سوچ تو صحیح، اس کا رزق جو تیرے پاس ملازمت کرتا ہے اس کا توکل تیرے سے زیادہ پکا ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہوتا ہے نماز پڑھو مجھے تو روزی مل ہی جانی ہے۔ اور پھر ناپ تول میں کمی کرنے والے، تاریخ یہ بتاتی ہے ان باتوں کو کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کبھی نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں نہ قبر میں نہ حشر میں۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ کا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے چلے گئے، بیمار کی خبر لینے کے لیے گئے وہاں پر، تو جا کے اس کو دیکھا تو وہ قریب المرگ تھا، بندہ مرنے کے قریب تھا۔ اسے پوچھا، مرنے والے کے پاس جا کے حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ خود کلمہ بلند آواز سے پڑھو تاکہ اس کے منہ سے کلمے کے لفظ نکلیں اور ہو سکتا ہے اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اسے تلقین نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ اسی عذاب میں مبتلا ہو، کوئی دوسرے لفظ نہ کہتے، خود کلمہ پڑھو بلند آواز سے۔ آپ ماتے میں اس کے پاس گیا اور جا کے اسے کہا تو کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ۔ خود بھی بڑا بلند آواز، اسے کہا تو بھی کوشش کر پڑھنے کی۔ اس نے کہا حضور میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب وہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے منہ سے لفظ نکلتے تھے 10 11 10 11 10 11 10 11 12 13 لفظ نکلتے تھے گنتی کے۔ آپ نے مسلسل فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ پڑھ۔ اسے بار بار کلمے کا کہا، اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ گنتی 10 11 12 10 11 12 10 11 12 13۔ آپ کافی دیر تک لگے، اس کے گھر والوں کو بلایا، پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہنے لگا آپ نہ ان سے نہ پوچھے، مجھے پوچھو میں کیا کرتا تھا۔ مجھے ہوش و حواس ہے، لیکن جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے سامنے آگ کا پہاڑ آ جاتا ہے جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ میرے سامنے آگ کا پہاڑ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میرے سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، میں کوشش بھی کرتا ہوں میرے سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے میں تو کیا کرتا تھا؟ کہنا حضور میں کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، لیکن میرے اندر ایک کمی تھی کہ میں ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، ناپ اور تول میں کمی کرتا تھا۔ ایک بات تو بتائیں، اگر ناپ تول میں کمی کرنے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، خود ہی فیصلہ کرے کیا یتیموں کا مال کھانے والے کو کلمہ نصیب ہوگا؟ چوری کا مال کھانے والے کو کلمہ نصیب ہوگا؟ ڈکیتی کا مال کھانے والے کو کلمہ نصیب ہوگا؟ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے پیسہ چھیننے والے کو کلمہ نصیب ہوگا؟ زبردستی گن پوائنٹ پر چھیننے والے کو کلمہ نصیب ہوگا؟ دنیا میں تو بندہ بھی مار جائے گا، پیسے بھی لے جائے گا، دونوں کام ہو جائیں گے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کیا پھر وہ مرتے وقت کہاں جائے گا؟ ایک جگہ پر آتا ہے جو بندہ کسی کی زمین اپنے قبضے میں کر لے گا، اگر 1 انچ زمین 1 انچ زمین اس نے اپنے قبضے میں کر لی، قیامت والے دن 7 زمینیں کھود کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے۔ یہاں تو پتہ نہیں کنالوں اور مربوں کے حساب سے کھا گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح مختلف کاروبار جو بھی بندہ کاروبار کرتا ہے، ہر کاروبار کے اندر ناپ اور تول، ایمانداری، یہ مسلمان کے لیے شرط ہے۔ آج مسلمان کے اندر کمی یہ رہ گئی کہ آج اس چیز کو غیر مسلم نے اپنا لیا، ہم کہتے ہیں آج وہ بڑے اچھے ہیں۔ اگر کسی ایک شعبے کو پکڑا جائے، کسی بھی ایک شعبے کو لے لیں، کسی ایک شعبے کو پکڑا جائے اور سمجھیں گے یار ہمارے پہ اٹیک کر رہے ہیں، سبھی کی بات ہو رہی ہے۔ ہر کاروبار کرنے والا، ہر کام کرنے والا، ہر نوکری کرنے والا جو جائز اور حلال طریقے سے کی جا رہی ہے، وہ حلال روزی کمانے والا ہر بندہ مسلمان، اس کے لیے لازمی ہے کہ حلال طریقے سے کمائے، اپنے بچوں کو حلال کھلائے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر اس نے چوری کر لی، چوری کرنے کے بعد مال اپنے گھر میں لے آیا، جس کی چوری کی اس کو مال پھر مل گیا، جس کی چوری کی اسے مال پھر مل گیا۔ وہ ایک بات یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ، لڑکا، نوجوان بچہ تھا، وہ بچہ جب بڑا ہوا، تھوڑا جوانی میں پہنچا تو اپنے ابا کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کے باپ نے، کیونکہ حالت بڑی خراب تھی، غربت کا عالم تھا، تو
رستے سے گزرتے جاتے جاتے باپ نے بیٹے کو بلا کر، بیٹا یہ جو گھر ہے نا، اس گھر کے اندر میں نے 14 مرتبہ چوری کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 14 مرتبہ یہاں اس گھرانے میں نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا بات تو نے بڑی اچھی کہی ہے، لیکن 14 مرتبہ چوری کرنے کے باوجود ان کے گھڑے پر ڈھکن ابھی بھی باقی ہے، ہمارے گھر میں تو گھڑے پہ ڈھکن بھی باقی نہیں ہے۔ بات گھڑے کے ڈھکن کی نہیں ہو رہی، بات سمجھنے کی ہو رہی کہ 14 مرتبہ ایک گھرانے کے اندر چوری کی، اس کا رزق پھر بھی خالق نے اس کو بڑھا کے دے دیا، اور جس نے کی وہ پھر بھی بھوکا ہی رہا۔ کوئی مالک اس کے پاس اگر مزدور کام کرتے ہیں تو اس کا حق نہ دے، یہ بھی حرام ہو گیا، کیونکہ وہ تو ان کا حق ہے، جن کا حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ بہت ساری باتیں اگر کریں گے تو بہت سارے شعبے اس میں نکل آئیں گے، کسی بھی شعبے کو چھیڑ لیں، مزدوری کرنے والے کو، ڈاکٹر کو، پیروں کو، مولویوں کو، کاروبار کرنے والوں کو، مزدوری کرنے والوں کو، جس کو مرضی لے لیں میرے بھائی، آپ سب کے لیے یہ ہے، خالی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، خالی ایک شعبے والوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال روزی کمانے والا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم تھے نا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بندے کو دعا مانگتے دیکھا، وہ بڑا ہی رو رہا تھا، بڑا ہی رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ ترس آ رہا تھا اس کے رونے پر۔ عرض کی باری تعالیٰ اتنا رونے والا اگر تو اس کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا، جو گریہ زاری کر رہا ہے مسلسل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ یہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ یہ ہلاک ہو جائے روتے روتے، اتنے ہاتھ بلند کرے اتنے بلند کرے کہ میرے آسمان تک اس کے ہاتھ پہنچ جائیں، مجھے رب ہونے کی قسم اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی باری تعالیٰ یہ کون سا ایسا گندا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تو اس کا دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ پاک نے کہا موسیٰ اسے کہہ دے کہ یہ ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ یہ ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے، میں نے دعا قبول نہیں کرنی۔ صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، تینوں نبی، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، یہ ایک ہی ایریا ہے، اس سائڈ پہ ہی ہوئے۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو منع کیا کرتے تھے شعیب علیہ السلام، فرمایا کرتے تھے خبردار ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ ان کی قوم جو تھی مشہور تھی اس بات میں ناپ اور تول میں کمی کرنے کا۔ اللہ نے عذاب نازل کیا، منع کرتے تھے کہ تم نہ کرو۔ ایک تو بت پرست تھے وہ لوگ، دوسرے ناپ اور تول میں بڑی کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام خود جا کے سمجھاتے دیکھو ایک تو تم بت پرست ہو، ایک تو بت پرستی کو چھوڑو، دوسرا ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اللہ کی بھی نافرمانی بندوں کی بھی نافرمانی، یہ کام نہ کرو۔ وہ قوم آگے سے کیا جواب دیتی تھی؟ کہتے تھے اے شعیب علیہ السلام اگر تو طاقت رکھتا ہے نا تو جا آسمان سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے، ہم خود ہی بچ جائیں گے، ہم بھاگ کے جنگل میں چلے جائیں گے، ہم بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، ہمارے گھر اتنے مضبوط ہیں پہاڑوں کے اندر ہیں بنائے ہوئے، ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے تھے، صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی، ہود علیہ السلام کی قوم نے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے، انہوں نے پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بنائے تھے۔ اللہ نے مجھے وہ دیکھنے کی توفیق دی ہے، وہاں جا کے ان گھروں کو دیکھ کے آیا میں جو پہاڑوں کے اندر تراش کے بنے ہوئے گھر، تو وہاں پر دیکھ کر بندے کی عقل دنگ رہتی کہ کوئی مسالہ نہیں لگا، کوئی اینٹ نہیں لگی، کوئی ریت بجری پانی کچھ نہیں لگا، چھینی تھوڑے سے سارا چھیل کے اس کے اندر کھدائی کر کے پہاڑ کے اندر اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ کتنی محنت اور مشقت تھی، وہ وہاں پر گھروں کو گرنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا، پانی ٹپکنے کا تصور تو ویسے ختم ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا جب عذاب آیا تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اے شعیب علیہ السلام کوئی بات نہیں،
تو ہمیں جو کرنا کر دے، ہم نے اپنے عمل کو نہیں چھوڑنا۔ کام کیا کرتے تھے؟ ناپ اور تول میں کمی، بے ایمانی کرتے تھے۔ خاص کر تجارت کرنے والے جتنے ساتھی، کاروبار کرنے والے ساتھی، دکانوں پہ بیٹھنے والے ساتھی جتنے بیٹھے ہیں، مجھے 100% یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایسا کام نہیں کرتے ہوں گے، لیکن خدا نخواستہ کاروباری معاملہ کبھی کمی پیشی رہ جائے تو اس کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے تائب ہو جائے کہ ہم نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہاں پر آنے کا تو پھر ہی فائدہ نا، جمعے کی نماز پڑھنے کا پھر ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم نے عمل نہ کیا، جیسے میں نے قرآن کی آیت شروع سے سنائی ہے پہلے کہ بہت ساری آیتوں کا ہمیں علم ہے، عمل نہیں کرتے، بہت ساری باتوں کا پتہ ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے، بہت سارے کاموں کا پتہ ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم بے ایمانی کے اندر ناپ تول میں کمی بہت کرتے تھے، بہت کمی کرتے تھے۔ منع کیا، منع کرنے کے باوجود آگے سے طنز اور تنقید ہوتی تھی۔ کہتے تھے اے شعیب علیہ السلام اگر تیرے پاس اتنی طاقت ہے تو رب سے کہہ دے ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، ہم پہاڑوں کے اندر اپنے گھروں میں گھس جائیں گے جا کے۔ شعیب علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، نہیں۔ ایک دن اللہ سے دعا کی، اللہ میں ان کو سمجھا کے تھک گیا مال کا، پروردگار میں نے ان کو بڑا سمجھایا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اللہ یہاں تو ان کو تو سمجھا دے، مالک و مولا یہاں یہ جو طنز اور تنقید کرتے ہیں میرے سے یہ برداشت نہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مالک باتیں کرتے ہیں، تیرے مقبول بندوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، غلط باتیں ان سے منسوب کر کے آگے کر دیتے ہیں۔ اللہ تو ان کو تو سمجھا یا ان پہ عذاب نازل کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر عذاب ایسا نازل کیا کہ جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا۔ اللہ، جب ان پر عذاب نازل ہوا تو بھاگے بڑی تیزی سے، جنگلوں کی طرف بھاگے۔ اللہ نے پھر ایک سرد ہوا چلائی، سرد ہوا، ٹھنڈی ہوا چلائی۔ ٹھنڈی ہوا چلانے کے بعد اوپر ایک سایہ کر دیا بادل کا، وہ سارے کے سارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے وہاں پر جمع ہو گئے سائے کے نیچے۔ جب سارے سائے کے نیچے جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی بادل کے اندر سے آگ کو برسا دیا، آگ برسنا شروع ہوئی، ایک بھی نہ بچا، سارے جل کے راکھ ہو گئے۔ میں کہ شعیب ان کو بتا دے کہ تیرے رب کا عذاب بڑا دردناک ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے قیامت والے دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جو بندہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے اللہ اس کو اس کے سائے کے نیچے نہیں رہنے دے گا۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے حلال روزی کمائی جائے۔ یہاں پر جو روزی کمانے والے ساتھی ہیں نا وہ تو سوچ رہے ہوں گے یار ہاں ہمیں حلال کمانا چاہیے۔ جو نوجوان ساتھی ہیں جو ابھی کام نہیں کرتے، نہ نوکری کرتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا فارغ گھومتے ہیں، ان میں سے وہ سوچتے ہوں گے یار ہم تو اس بات سے بری ہیں، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بھائیو سوچو، نوجوانوں سوچنے والی بات یہ ہے اگر اسی عمر کے اندر یہ سوچنا شروع کر دیا ہم تو اس سے بری ہیں، کاروبار تو کل کو انہوں نے کرنے ہیں، نوکریاں تو انہوں نے کرنی ہیں، اگر ابھی سے یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آنے والا وقت بڑا آسان ہو جائے۔ حلال روزی کمانے والا القاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست، حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ ایک مرتبہ آپ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے تھے اور پسینہ آ رہا تھا پورا، اور عہدہ مقام دیکھیں کیا ہے، اللہ کے قریب ہیں، اگر زبان سے بات نکالے تو خالق پوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود مشقت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ مزدوری کرنے کے لیے نکلے، لکڑیاں کاٹ کے لے کے آئے، اور جب لے کے آئے تو پسینہ آ رہا تھا، کپڑے گندے ہو رہے تھے،
تو لوگ رستے میں باتیں کر رہے تھے، طنز و تنقید کر رہے تھے، اللہ تو وڈا اللہ دا ولی رہندا نہیں، ایڈا تو چنگا ہوندا تے تینوں مزدوری کیوں کرنی پیندی ہے نا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر تو اتنا اچھا ہوتا تو پھر رب تجھے گھر میں نہ دیتا، وہ اتنا وسیع کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی اتنا وسیع کرتے ہیں، اس کو اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، اس کو اللہ نے یہ دیا ہے وہ دیا ہے نا، طنز و تنقید کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ بے شک اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں لیکن گاڑیوں سے متعلقہ چیزیں، طنز اور تنقید۔ دوسرے بزرگ ملے فرمایا کہ میں مالک بن دینار، یار تو اتنا لوگ تجھے اتنا ذلیل کر رہے ہیں، لوگ تجھے اتنا ذلیل کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر لے۔ آپ مانتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال روزی کمانے کے لیے دنیا میں ذلیل ہوگا رب اس پر جنت واجب کر دے گا۔ جو بندہ حلال روزی کمانے کے لیے دنیا میں ذلیل ہوگا خالق اس پر جنت واجب کر دے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، حلال روزی کمانا ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بندہ نیت کرے اسباب خود ہی پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا دنیا میں سارے حرام ہی کما رہے ہیں؟ ہم محسوس کرتے ہیں یار بڑا مشکل ہے حلال کمانا، بڑا مشکل ہے حلال کمانا۔ آپ بتائیں کیا سارے دنیا میں پھر حرام ہی کما رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں دنیا، اربوں خربوں دنیا ایسی ہے جو حلال کما کے کھا رہی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا چند ایک لوگ ہیں جو حرام کماتے ہیں، باقی سارے حلال کما کے کھا رہے ہیں۔ گنے چنے لوگ ہوں گے۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیں، حرام کمانے والے کی اولاد سے اسے سکون نہیں ملے گا۔ حرام کمانے والے کے جنازے میں حرام کمانے والے کھڑے ہوں گے۔ حرام کمانے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال روزی کمانے والا، ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے والا، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا پورا مال دیتا ہے، ناپتا اور تولتا پورا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کل قیامت والے دن وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صفوں میں ہوگا۔ آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر ساری زندگی تو ایسے ہی گزر گئی اب کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ کسی بندے نے ایسے نہیں کیا، ساری زندگی ایسے گزر گئی، ابھی زندگی کی سانس باقی ہے۔ اللہ آپ کو سبھی کو لمبی زندگی دے، زندگی کے سانس باقی ہیں، پتہ نہیں مالک نے کب لے کے جانا ہے۔ جتنے سانس باقی ہیں ان سانسوں میں توبہ تو کر لینی چاہیے، ارادہ تو پختہ کرنا چاہیے کہ میں نے حلال کمانا ہے۔ جھوٹ بولنا، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی۔ کاروبار کرنا، اس کو کچھ اور بتانا، کرنا کچھ اور۔ اللہ اکبر۔ پرچیز کرنے والے کو کچھ اور بتانا، سیل کرنے والے کو کچھ اور بتانا۔ اللہ، مختلف معاملات کے اندر، مختلف کاروبار میں کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، چیز کوئی اور ہے، اسٹیکر کسی اور چیز کا لگا کے بیچ دینا، نام کوئی اور ہے، کوئی اور چیز کا نام رکھ کے اس کو سیل کر دینا، بنی کسی اور ملک کی ہے، کسی اور ملک کا اسٹیکر لگا کے سیل کر دینا۔ رزق تو مل ہی جائے گا، رازق تو وہ خالق ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کسی کے گھر میں مہمان جائیں، آپ لوگ کسی کے گھر میں مہمان جائیں تو انہوں نے آپ کی دعوت کی ہو، انہوں نے آپ کی دعوت کی ہو تو آپ مجھے بتائیں وہ جو دعوت کرنے والا آپ کے جانے سے پہلے انہوں نے آپ کا کھانے کا ارینج کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ کیوں بھلا؟ اس نے آپ کی دعوت کی ہے، اس نے آپ کو بلانے سے پہلے سارا آپ کا کھانے کا بندوبست کیا ہوگا۔ ایک بات تو بتائیں، بندہ اتنا سمجھدار ہے کہ بندے کے آنے سے پہلے اس کے کھانے کا، اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ سو تو صحیح تیرے خالق کی کیا شان ہے،
کیا اس نے بندے کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کا بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ اور تو اتنا سمجھدار ہے، مہمان کو بلائے اور پہلے اس کا ارینج کرتا ہے پھر بلاتا ہے، تو تیرا خالق جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا تیرے آنے سے پہلے اس نے تیرے کھانے کا بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ صرف بات یہ ہے کہ ہم نے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی۔ وہ مجھے یاد ہے ایک واقعہ، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے اپنی سواری باہر باندھی اور کسی بندہ کھڑا اسے کہا یار کو سنبھالنا، تو میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں تو تیرے سے لے لوں گا۔ شاید حضرت عثمان کا واقعہ ہے، حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واپس آئے تو نہ وہاں پر سواری تھی، نہ وہ جس نے روکا تھا، نہ وہ تھا جس کو پکڑا گئے تھے۔ چلے گئے، تھوڑی بات دور دیکھا، جا کے چلتے ہوئے دیکھا، دور جا رہے تو واپسی پر دیکھا ایک شخص وہی سواری پکڑ کے لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے بلایا یار یہ سواری تو میری تھی، اس نے کہا حضور نہیں آپ کی سواری نہیں ہے، میں نے فلاں بندے سے 4 دینار کی اس کو خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ پیدا کرنے والے کی، میں نے نماز کے بعد سوچا تھا اس بندے کو 4 دینار انعام دوں گا، چاہے اس نے حرام کر کے لے لیے چاہے حلال کر کے لے لیے۔ جو نصیب میں رزق ہے وہ مل جائے گا۔ جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں میری آواز کو جو سن رہے ہیں، چاہے سیڈیز کے ذریعے سن رہے ہیں چاہے یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں میری آواز، ایک بات تو بتائیں، کیا ہم جب دنیا میں آئے تھے تو کیا کاروبار ساتھ لے کے آئے تھے؟ پیسہ روپیہ ساتھ لے کے آئے تھے؟ کچھ چند % لوگ ایسے ہوں گے جن کے باپ کا کاروبار ہوگا، جن کے باپ کی پراپرٹی ہوگی، وہ بھی ان کے باپ کی تھی، جو پیدا ہونے والا اس کی نہیں تھی۔ اگر باپ کی پراپرٹی ہے، پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی بیٹے کو اسی دن سے بیٹے کا حق شروع ہو گیا۔ جو پیدا ہونے والا ہے مالک کی شان تو دیکھے کہ تیرے آنے سے پہلے تیرا حق سنبھال کے رکھا اس نے۔ یہ روزی بھی نصیبوں کی بات ہے، جس کے نصیب میں جو ہے وہ مل جائے گا۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا، مشقت کرنا ہمارا کام۔ سمجھانے کے لیے ایک اور بات بتلاتا ہوں، توکل کیا چیز ہے؟ پرندے دیکھیں، پرندے صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور رات کو کھا کے واپس آتے ہیں۔ چلو پرندوں کی بات ہو سکتا سمجھ نہ آئے، کتا کسی نے پالا ہوگا اپنے گھر میں، اس کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ نہیں باندھ کے رکھتے؟ کتا اپنے گھر کے دروازے پر یا اس کا ایک کمرہ علیحدہ بنایا ہوتا ہے، وہاں پر باندھ کے رکھتے ہیں کتے کو۔ ایک بات تو بتائیں، اس کو پکا پکایا کھانا اوپر سے آتا ہے، باہر سے آگے کو دے کے جاتا ہے؟ کون کھانا دیتا ہے کتے کو؟ جس نے رکھا ہے مالک اپنے کتے کو کھانا اس کے گھر جا کے دیتا ہے، نہیں دیتا؟ مالک جس نے کتے کو رکھا ہے اس کا کھانا اس کی جھونپڑی میں جا کے دیتا ہے۔ سوچ دنیا دار بندے، سوچ تو صحیح، بندہ اگر کتا پالے اس کا کھانا اس کے گھر دیتا ہے، تو رب نے بندے کو بنایا، اس کا کھانا اس کے گھر نہیں دے گا یار؟ جس خالق نے، مالک نے ساری کائنات کو بنایا، کیا اس نے اس کا رزق نہیں لکھا ہوگا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں حلال روزی، پاک روزی، طیب روزی کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے میں نے بتایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے بندہ گریہ زاری کر رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو خود ترس آ گیا۔ عرض کی مالکہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ خالق فرمایا موسیٰ اتنا روئے کہ یہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ بلند کرے کہ میرے آسمان تک اس کے ہاتھ پہنچ جائیں، مجھے رب ہونے کی قسم ہے اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی باری تعالیٰ مصلحت اور حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ اس لیے دعا قبول نہیں کروں گا کہ یہ ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے، مجھے ایسے بندوں کی دعا قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے پیسے روپے کی اس کو حلال کمانے کی ضرورت ہے۔ جو چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو جائے، مجھے اولاد سے سکون ملے، جو چاہتا ہے مجھے دنیا میں، قبر میں، حشر میں سکون ملے،
جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے، حلال روزی کما کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حرام روزی کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی لوگ ایسے نہ سوچتے ہیں کہ ہاں یار کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں دے دیں گے، بہت سارے کام کر لیں گے۔ سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے جس کپڑے سے، جس پانی سے کپڑے کو دھویا جا رہا ہے وہ پانی بھی پاک ہے کہ نہیں پاک۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں کہ زندگی کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، اللہ پاک اپنی رحمت پاک صدقہ اس کمی پیشی کو دور فرمائے۔ اور دنیا کے اندر جو ابھی یہ دیکھیں یہ ہے ناپ تول میں کمی، اس کی اتنی سخت وعیدیں ہیں، اتنے سخت باتیں ان کے لیے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگوں کا مال چھین کے کھا جائیں، چوری کر کے کھا جائیں، یتیموں کا مال اس لیے کھا جائیں کہ ان کے تو پیچھے کوئی نہیں ہے، تو وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ پھر اللہ ان کو کیسے عذاب میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ پروردگار جتنے ساتھی یہاں پر موجود ہیں ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی میں بھی کوئی کمی پیشی پائی جاتی ہے تو اللہ دور فرمائے۔ آج کے جمعے کے خطبے سے یہ میری آواز کو سننے والے یہ نصیحت حاصل کریں، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو حلال روزی کمانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت